فاطمہ کے شوہر کی بات کریں گے، عثمان کے نائب کی بات کریں گے، محمد کے رشتہ دار کی بات کریں گے۔ عرض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے۔ کون؟ ایسا بولیں سن لے گا، پڑھا ہو جائے گا۔ کون؟ آپ علی بول رہے ہیں یا علی بول رہے ہیں؟ جی شکر ہے، آپ علی بول رہے ہیں۔ اس کو میرے علی کا نام لینا ہی نہیں آتا، کہتا ہے علی۔ محمد کا یار علی ہے، علی کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عرض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے۔ علی حق کا ولی ہے، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہیں جو سید عثمان غنی کا، ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے۔ علی بولے حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ صحابہ آپس میں بھائی بھائی، شیر و شکر ہیں، کھنڈ کھیر ہیں۔ مولوی نہیں کہتا، ملا نہیں کہتا، موذن نہیں کہتا، حافظ صاحب نہیں کہتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رحماؤ آپس میں کھنڈ کھیر ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نعوذ باللہ آپس میں لڑتے تھے، دراصل ان کے گھر میں رات دن جو لڑائی ہوتی ہے، ان کے ابا کے سینڈل ان کی اماں کے سینڈل اس کے ابا کو پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پورا کوٹ کیسرانی لڑتا ہے، اپنی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، کہو بے شک۔ عرض کروں گا کہ آپس میں ان کا پیارو الفت تو دیکھو، آپس میں ان کا پیارو الفت تو دیکھو، اخوت تو دیکھو لوگو، محبت تو دیکھو۔ صدیق گر ہیں حاکم قاضی علی ہے، علی پورا پنڈال بولے علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ جناب علی کی شادی ہے، شاپنگ کے لیے جا رہے زرہ بیچنے، رستے میں جناب عثمان غنی سے ملاقات ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ جناب عثمان پوچھتے ہیں علی کدھر؟ کا شادی ہو رہی، کہاں؟ بتاتے ہیں، عثمان خوش ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اچھا پھر زرہ بیچنی ہے، شادی کی شاپنگ کرنی ہے، عثمان مجھے بیچو گے؟ جناب علی فرماتے ہیں کیوں نہیں، آپ خرید لیں۔ جناب عثمان نے قیمت پوچھی، جناب علی نے بتائی، عثمان نے ڈبل ٹرپل قیمت دے کر وہ زرہ خرید لی۔ یہ ایک ڈرون طیارہ ادھر پہنچا ہے، صحابہ غلام بچہ، لیکن جس اسٹیشن پہ اس نے اترنا تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب ٹرین بہت آگے چلی گئی ہے، تو اب جب آخر اسٹیشن آئے گا پھر یہ انشاءاللہ نیا ٹکٹ نہیں اس کو لینا پڑے گا، اسی ٹکٹ پر واپس بھیجیں گے انشاءاللہ، پہنچائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ جناب عثمان وہ زرہ خرید لیتے ہیں۔ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو شعر ایسے شعر سمجھ کے اڑا دیں، آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ جناب عثمان وہ زرہ خرید لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، جناب علی جانے لگتے ہیں، جناب عثمان پھر علی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کیا ہوا؟ جناب عثمان کہتے ہیں زرہ بھی لیتے جائیں، پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی۔ جناب علی حیران کہ عثمان یہ کیا؟ جناب عثمان فرماتے ہیں علی
میرا دل چاہتا ہے کہ شادی تیری ہو خرچہ میرا ہو. لوگوں یہ محبت ہے یا نفرت؟ محبت سے بولو، یہ محبت ہے یا نفرت؟ عرض کروں گا کہ شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے علی، حق کا ولی ہے علی، حق کا ولی ہے. باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں. یہ شعر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا. آپ لوگ بادام کھاتے ہیں پھر تو سمجھ نہیں آئے گا. اس شعر کو سمجھنے کے لیے بادام کھانا ضروری ہے، پستہ کھانا ضروری ہے، دودھ پینا ضروری ہے. اب چھوڑ دیں شعر اس کو، کیسے پھر سمجھ تو نہیں آئے گا. آئے گا تو سنیں. میں آپ سے ایک فیصلہ کروا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا سچ، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. میں کیس پیش کر رہا ہوں. میرے بڑے بیٹے ہیں. باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں، بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہیں، بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہیں. بولو بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے علی. گرجدار آواز میں، مجاہدوں والے انداز میں، علی حق کا ولی ہے. اس شعر میں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر. وہ نہیں بتاتا، وہ ٹبر چھپاتا ہے. وہ کہتا ہے علی اصغر، علی اکبر. ان سے پوچھیں اپنی کتاب کھول، یہ جو علی اصغر ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ چھپائے گا، ہم بتائیں گے کہ الحمدللہ. تو چھپاتا رہے، ہم لائٹیں جلا جلا کے تیرا چہرہ دکھائیں گے انشاءاللہ. پوری قوم دیکھے گی انشاءاللہ. ہم نہ رہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ روشنی اتنی عام ہوگی، بلائیں بلائیں نظر آئیں گی. ہم بلاؤں کو خوبصورت بنتا ہوا یا پیش ہوتا ہوا انشاءاللہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہم ایمان کی، نور کی، صحابہ کی محبت کی ایسی روشنی عام کریں گے کہ بلائیں بلائیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. آخری حاضری پیش کروں گا. جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لا